بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کی معروف شخصیت محمد حسن حسرت صاحب, اور آپ جو ہیں 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف, ادیب اور محقق ہیں. دنیا کی جو سب سے مقبول ترین جو رزمیہ جو دستان ہے, دستان کسر کی تدوین اور ترجمہ بھی کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ 2017 میں آپ کی خدمات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی ایوارڈ حسن کارکردگی سے نوازا بھی جا چکا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اچھا سر, آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے بلتستان کی تہذیب کے حوالے سے. آج ہم سر کا اس اسپیشل پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہم بلتستان کا خوبصورت شہر سکردو میں آئے ہیں, ان کے گھر میں موجود ہیں, اور یہ پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے بلتستان کی تہذیب کے حوالے سے. بہت سے موضوعات پر ہم بات کر سکتے تھے حسن حضرت صاحب سے, لیکن ہم نے سوچا کہ جب بلتستان میں آئے ہیں تو یقیناً بلتستان کی تہذیب کے حوالے سے ہی بات کرنی چاہیے. بہت عظیم تہذیب ہے. سر, میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ بلتستان کی یہ جو تہذیب ہے, یہ جو دیگر جو تہذیبیں ہیں ان سے کس قدر مختلف ہے, اور اس کے علاوہ بلتستان کی جو تہذیب ہے اس کی ثقافتی جو قدریں کیا ہیں؟ جی شکریہ عاقل حسین صاحب. میں بلتستان کی تہذیب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان کے شمالی علاقے میں جو گلگت بلتستان واقع ہے, یہ 2 تہذیبوں کے سنگم پر واقع ہے. بالکل. گلگت آریائی تہذیب کا مرکز ہے, جبکہ بلتستان منگولیائی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے. تو یہاں منگولیائی کا مقصد یہ ہے کہ تبتی تہذیب ہے. تبتی تہذیب میں پھر وقتاً فوقتاً مختلف اطراف سے یہاں لوگوں کا آنا جانا رہا. مثلاً شمالی ہندوستان کی طرف سے مون قبائل آئے. تو تبتی تہذیب کی بنیاد تو پہلے بون مت پر قائم تھی. بون مت اس علاقے میں پیدا ہونے والا ایک منفرد مذہب تھا. اسی علاقے میں یہ مذہب پروان چڑھا اور اسی علاقے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. بہت ہی مختصر فالوورز اس کے تبت میں ہیں اور لداخ میں ہیں. تو اس کے بعد پھر بون مت کے اس کے دور میں, عروج کے دور میں, یہاں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تمہید میں, کسر جو کنگ کسر ہے وہ اسی دور کا ہیرو تھا جس نے مختلف فتوحات کی. اور اس کے بعد پھر جب بدھزم کی تبلیغ شروع ہو گئی شمالی ہندوستان کی طرف سے, تو اس میں مون قبائل کہتے ہیں, مون قبائل یہاں آنا شروع ہو گئے. تو تبتی تہذیب کے اندر پھر مون تہذیب کا ادغام شروع ہو گیا. پھر وقتاً فوقتاً مختلف اطراف سے گلگت کی طرف سے لوگوں کا یہاں آنا جانا رہا, کشمیر کی طرف سے بلتستان میں, جی بلتستان میں, اور پھر یارقند و کاشغر کی طرف سے بھی لوگ آئے. پھر 14ویں صدی عیسوی میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی, تو وہ ایران سے مبلغین یہاں تشریف لائے, اور پھر ایرانی تہذیب و تمدن, ایرانی ثقافت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بلتستان کی اس تہذیب کے اندر رنگا رنگی ہے. یہاں مختلف تہذیبوں کے اشتراک ہے, اور اس کا حسین امتزاج اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. تو بون مت سے لے کر, بدھزم سے لے کر, اسلام کی تہذیب سے لے کر, پھر مختلف جو قومیں ہیں, مثلاً تبتی ہے, کشمیری ہے, ہندوستانی ہے, ایرانی ہے, کشمیری ہے, یارقند و کاشغر ہے, وسط ایشیائی کی تہذیب ہے. ان تمام تہذیبوں کے حسین امتزاج سے یہاں کی تہذیب کو ایک انفرادیت حاصل ہوئی, ایک رنگا رنگی نصیب ہوئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگرچہ مختلف تہذیبیں وجود میں آئی ہیں, لیکن ہماری تہذیب پہ ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے
اس میں رنگا رنگی ہے، اس میں مختلف تہذیبوں کا حسین امتزاج موجود ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام سے پہلے بلتستان میں یہاں کون کون سے مقبول جو حکمران تھے وہ حکومت کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر کہ بلتستان میں اسلام کب آیا اور اسلام کو بلتستان میں اتنی مقبولیت کیسے حاصل ہوئی ہے؟ جی، پہلے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہاں قدیم زمانے میں کن کن کی حکمرانی تھی؟ بالکل۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ قبل از تاریخ کے دور میں اگرچہ اس کو ایک داستان کی حیثیت ملی ہے کیسر کے دور کو، لیکن کیسر کی حکومت رہی، اس کے بعد پھر گیلوس طلبو کی حکومت رہی، اور پھر 12ویں صدی عیسوی میں 8ویں صدی عیسوی میں پھر تبت کی حکمرانی رہی، اچھا، گلگت تک۔ جی ہاں، تو اس زمانے میں پورے گلگت بلتستان میں یا پھر صرف گلگت سٹی؟ اس وقت تبت ایک بہت بڑی سلطنت تھی اس خطے میں، ایک طرف ہندوستان، دوسری طرف چین، ان دو بڑی مملکتوں کے مقابلے کی سلطنت تھی تبت کی سلطنت۔ بالکل، رقبے کے لحاظ سے اس وقت بھی بہت بڑا ہے تبت، یعنی 5 ممالک میں تقسیم ہونے کے باوجود جو تبت ہے، اصلی تبت، اس کا رقبہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے۔ اچھا، ہاں جی، 5 گنا۔ جی ہاں، تو سر اس میں تبت کے اس میں جو ٹوٹل جو رقبہ ہے اس میں کیا گلگت اور بلتستان کا جو ایریا ہے یہ بھی ٹچ کرتا ہے؟ نہیں، اس میں کہہ رہا ہوں تبت اصلی کا جو رقبہ میں بتا رہا ہوں وہ بھی بہت بڑا رقبہ ہے اس وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پھر جو پلولا شاہی ہے تبت کی، پلولا شاہی کی حکومت رہی، اور تبتیوں اور چینیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تھی آگے یہ غزر میں طاؤس کے مقام پر۔ یہ تاریخ چین کی تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے، اس میں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ عربوں نے تبتیوں کی حمایت کی تھی اور کشمیریوں نے چین کی حمایت کی تھی۔ یہ تذکرہ موجود ہے۔ پھر 8ویں صدی عیسوی میں جو تبت کا حکمران تھا لنگ درما جس کو کہتے تھے، وہ قتل ہوا۔ اس کے قتل کے بعد پھر یہاں ایک افراتفری، ایک اس میں تقسیم در تقسیم اس سلطنت کے مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور وہ مختلف جگہوں پہ ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر 12ویں صدی عیسوی میں یہاں مقپون خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ مقپون تو اس وقت سے پھر ہم باقاعدہ ایک تاریخ، انچن بھی مقبول جی جب ہم باقاعدہ ایک تاریخ کے دور میں ہم شامل ہو جاتے ہیں 12ویں صدی عیسوی سے۔ یہاں 3 خاندانوں کی حکومت رہی پیرالل۔ ایک مقپون خاندان کی حکومت تھی جو سکردو، کھرمنگ، تلتی، رندو اور پھر استور وقتاً فوقتاً مقپونوں کی حکومت رہی، جبکہ شگر میں اماچا خاندان کی حکومت رہی۔ ابھی استور میں جو راجہ فیملی ہے وہ مقپون فیملی ہے، اور خپلو اور کیرس میں یبگو حکمرانوں کا عمل دخل رہا۔ لیکن اوورآل کلی طور پر مقپونوں کا زیادہ بول بالا رہا، ان کی بالادستی زیادہ رہی، اور گرد و نواح پہ۔ اور پھر 16ویں صدی عیسوی میں علی شیر خان انچن کا دور آتا ہے، اور انہوں نے بہت ساری فتوحات کی۔ تبت کے پورنگ سے لے کر چترال تک کے علاقوں پر اس کی حکومت قائم ہوئی، اور مختلف ادوار میں انہوں نے فتوحات کی، یہاں تک کہ مغلوں کے ساتھ بھی اس نے ٹکر لے لی۔ بعد میں ازدواجی رشتے بھی قائم ہوئے۔ علی شیر خان انچن کی جو رانی تھی گل خاتون کا تعلق مغل خاندان سے تھا، اور پھر علی شیر خان انچن کی بیٹی کی شادی شہزادہ سلیم جہانگیر سے ہوئی، اور اس طرح سے ایک تعلق پیدا ہوا مغلوں کے ساتھ بھی علی شیر خان انچن کے۔ اور تاریخ میں ذکر ہے کہ علی شیر خان انچن کے سفیر ایران کے صفی بادشاہوں کے دربار میں رہتے تھے۔ دوسری طرف یہ یارکن میں جو چین کا انفلوئنس تھا، اس کے وزیر یارکن کے دربار میں بھی بلتستان کے سفیر ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ تاریخی ادوار ہوتے ہوتے پھر
1940 تک یہاں مقبون خاندان کی بالادستی تھی اس خطے میں. اور مقبون فیملی اسلام قبول کر چکے تھے یا نہیں؟ جی شروع میں وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. اسلام کب آیا سر بلتستان میں؟ یہ مقبون بخا کے دور میں 14ویں صدی عیسوی میں ایران سے سب سے پہلے جو مبلغ یہاں تشریف لائے امیر کبیر سید علی حمدانی. امیر کبیر سید علی حمدانی کے بارے میں کہتے ہیں ان کے والد محترم وہ حمدان کے گورنر رہ چکے تھے، لیکن سید علی حمدانی کو حضور نے خواب میں بتایا تھا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا کی سیر کے لیے جانا چاہیے، سیاحت کے لیے جانا چاہیے. تو انہوں نے اپنے تمام تر جائیداد چھوڑ کے گورنری کی پیشکش کو ٹھکرا کے انہوں نے پوری دنیا میں سیاحت شروع کی. کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ انہوں نے پوری دنیا میں سیاحت کی ہے، اور یہاں 3 دفعہ کشمیر میں اور بلتستان میں ان کی آمد کے بارے میں ہمیں وہ ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں. اور سید علی حمدانی یہاں تشریف لائے، انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی. ان کے بعد پھر سید محمد نور بخش کا بھی تذکرہ آتا ہے بعض روایات میں کہ وہ یہاں تشریف لائے تھے، بعض روایت میں نہیں. لیکن ان کے بعد پھر سید شمس الدین عراقی تشریف لائے، بہت بڑا نام ہے، کشمیر میں بھی بہت ساری تبلیغات کی. اور پھر وہ اکیلے نہیں آئے ہیں، امیر کبیر سید علی حمدانی کے ساتھ 700 سادات اور علماء اور مختلف پیشور افراد یہاں آئے ہیں، جنہوں نے یہاں کی تہذیب و تمدن کو، یہاں کے ثقافتی اقدار کو پروان چڑھانے میں اور یہاں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کشمیر میں اور بلتستان میں بہت بڑا کام کیا ہے. یہ جو پیشہ ور مثلا کھڈی بننے کا کام ہے، مثلا یہ مٹکے بنانے کا کام ہے، اس طرح کے بہت سارے کشمیر میں شال بننے کی جو صنعت ہے، یہ سب شاہ ہمدان کی دین ہے. انہوں نے ایران سے پیشہ ور لوگ لا کے ان علاقوں میں بٹھا کے ان صنعتوں کو پروان چڑھانے میں بھی ساتھ تک کردار ادا کیا. دوسری طرف اس علاقے میں دین اسلام کی شمع جلا کے اس قراقرم اور ہمالیہ کے تنگ و تاریک کے علاقوں میں ایک نور پھیلایا، تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا، ثقافتی قدروں کو پروان چڑھایا، اور اس علاقے کو ایک ابدی زندگی، ایک زندہ جاوید بنا کے شاہ ہمدان نے اس علاقے کو ایک گہوارہ علم و ادب اور اسلام کا گہوارہ بنا ایک بہترین قلعہ بنا کے چلے گئے. تو کیا اس وقت علی شیر خان انچن جو تھے انہوں نے بھرپور ان کا سپورٹ کیا ہے؟ جی، علی شیر خان انچن کا دور تھوڑا سا بعد میں ہے، شاہ ہمدان کے دور میں نہیں ہے. شاہ ہمدان کا دور اس سے پہلے ہے، امیر کبیر، لیکن اس وقت جو بھی حکمران تھے انہوں نے بھرپور کوپریٹ کیا. جی کوپریٹ کیا جی، وہ ان کے بغیر تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. مثلاً وہ آئے تھے جی میر شمس الدین عراقی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو کشمیر سے نکالا گیا تھا میر شمس الدین عراقی کو، بلکہ ان کو بہت ساری خطرات لاحق تھے. وہ وہاں سے کشمیر چھوڑ کے بلتستان آئے، یہاں مقبول حکمرانوں ان کے پاس انہوں نے پناہ لے لی اور بہت عرصہ یہاں بیٹھ کے یہاں دین و شریعت کی ترویج کے لیے انہوں نے کام کیا. اور وقتاً فوقتاً ان کے بعد پھر میر ابو سعید آئے، میر عارف آئے، پھر توسی برادران آئے، سید علی توسی، سید محمود توسی، سید ناصر توسی، سید علی توسی، یہ 4 بھائی ساتھ آئے. ان کے مقبرے بھی یہاں موجود ہیں. انہوں نے تبلیغات شروع کی. پھر میر عارف اردبیلی، میر عارف اردبیلی میں کے بارے میں کہا وہ صفوی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور علی شیر خان انچن کے دور میں وہ یہاں آئے تھے. علی شیر خان انچن کی ایک بیٹی کی شادی میر عارف اردبیلی سے بھی ہوئی ہے. اور وقتاً فوقتاً یہاں ایران سے مجتہدین، علماء، مبلغ آتے رہے، اور اس علاقے کی جو تہذیب و تمدن ہے، یہاں کی جو ثقافتی قدریں ہیں، ان پر ایرانی ثقافت کے نمایاں آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمدانی تھے، مبلغ جو تھے، یہ یہاں سے بلتستان سے پھر گلگت کی طرف گئے ہیں یا پھر گلگت میں آلریڈی پہلے ہی وہاں اسلام پہنچ چکا تھا؟ شاہ ہمدان کے بارے میں
گلگت جانے کی روایات کہیں نہیں ملتی ہیں. صحیح ہے. شاہ ہمدان ایک دفعہ کشمیر سے آئے ہیں یہاں، اور یہاں سے آ کے سیاچن گلیشیئر کے اوپر سے پھر قراقرم پاس عبور کر کے یارکن گئے ہیں. یارکن سے سینٹرل ایشیا کے راستے واپس چلے گئے ہیں. دوسری دفعہ وہ سینٹرل ایشیا سے ہو کے آئے ہیں شیگر، اور شیگر میں انہوں نے قیام کیا ہے، بلکہ مسجد امبوڑک شیگر میں انہی کے ہاتھوں اس کی بنیاد پڑ گئی. مسجد چھبرنجی، وہ دونوں مساجد اس وقت موجود ہے، بلکہ مسجد امبوڑک تو یونیسکو کا ایوارڈ یافتہ مسجد ہے. اچھا. اس کے علاوہ خپلوں میں چقچن کی مسجد کی بنیاد رکھی شاہ ہمدان نے. اور پھر قابل ذکر بات یہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، بلکہ 2 کتابیں لکھی. تاریخ میں ذکر ہے کہ شاہ ہمدان نے وہ شیگر میں قیام کے دوران لکھی. ایک کا نام ہے مودت القربہ، ایک کا نام ہے ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہرحال ذخیرۃ الملوک ہے. اچھا. ایک کا نام ہے ذخیرۃ الملوک کتاب کا. وہ یہ حکمرانوں کے لیے لکھی گئی ہے، حکمرانوں کو کس طریقے سے طرز حکمرانی کو اپنانا چاہیے، اپنی رعایا سے کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ ذخیرۃ الملوک میں ہے. اور پھر مودت القربہ، اہل بیت اطہار سے جو مودت عشق محبت ہے، اس کا تذکرہ ان کی کتاب میں. یہ دونوں کتابیں شیگر میں قیام کے دوران انہوں نے لکھی ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بلتی لینگویج کی جو اوریجن کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ارتقائی عمل کہاں سے شروع ہوا تھا بلتی لینگویج کا؟ بلتی زبان اصل میں سائنو تبتن زبان کی تبت و برمن شاخ سے تعلق رکھتی ہیں. یہ جو قدیم تبتی زبان ہے وہ ہزاروں سال پرانی زبان ہے اور بہت قدیم زبان ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں حضرت آدم کے آنے کے بعد یقیناً ایک زبان تو انسانوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے، بلکہ حضرت آدم کے حوالے سے روایات یہ ہیں کہ اس وقت جو زبان بولی جاتی تھی وہ سریانی زبان تھی. پھر حضرت نوح کے زمانے میں دنیا غرق ہو گئی، کشتی میں لوگ بیٹھے، اور جب دنیا سے وہ پانی خشک ہوا، کشتی دنیا پر خشکی پر اتری، وہاں سے پھر لوگ پھیل گئے. حضرت نوح کے جو 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، 3 بیٹے تھے. تو دنیا کی زبانیں انہی 3 بیٹوں کی زبانوں سے پھر پھیل گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو حام مغرب کی طرف چلے گئے، جی ہاں، جس سے جو انڈو یورپین زبانیں ہیں وہ پیدا ہوئی. سام عرب کی طرف چلے گئے، جس سے عربی زبان اور افریقہ کی کچھ زبانیں وجود میں آئیں. جبکہ یافس مشرق کی طرف آئے، جس سے یہ چینی زبان، سائنو ٹبٹن جو زبانیں ہیں یا چینی زبانیں ہیں، التائک جو زبانیں کہلاتی ہیں، یہ زبانیں وجود میں آئیں وہ یافس سے. اور پھر سائنو تبتن سے پھر تبت و برمن شاخ کہلاتی ہے بلتی زبان. اور بلتی اصل میں یہ ہماری زبان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کا جغرافیائی نام ہے بلتی. بلتی اس علاقے کا نام تھا، اور پھر بلتی سے بلتیول بن گیا. پھر جب ایرانی آئے یہاں، پھر فارسی زبان کا عمل دخل ہوا، تو پھر بلتیول سے پھر بلتستان بن گیا. ہماری زبان کا نام بلتسکت ہے، اور پھر یہ تبتن زبان کی ایک مغربی شاخ ہے. اور اس کی ارتقائی مراحل کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے. اس 700 کچھ عیسوی میں، 734 غالباً عیسوی میں، تبت میں ایک بادشاہ برسر اقتدار آیا، سونگ سنز گمپو اس کا نام تھا. اس نے یہ احساس کیا کہ ہماری زبان کے لیے ایک رسم الخط ہونا چاہیے. 734 عیسوی بھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت بدھزم کی تبلیغ ہو رہی تھی. تو اس نے کیا کیا، اپنے ایک وزیر تھا تھونمی سمبھوتا انو، اس کو ہندوستان بھیجا زبانوں کے مطالعے کے لیے. کہتے ہیں شاہی خزانے سے وہ پیسے لے کے مطالعے کے لیے ہندوستان گئے. سنسکرت زبان، دیوناگری زبان اور خروشتی زبان جو ہندوستان میں جو بولی جانے والی زبانیں تھیں، ان
پراکرتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے دیوناگری زبان سے اخذ کر کے تبتی زبان کے لیے حروف تہجی وضع کیے، اور 734 عیسوی کے بعد پھر انہی حروف تہجی کی بنیاد پر کتابیں لکھی گئیں، گرامر مرتب کی گئی، اور پھر جو بدھزم کی تبلیغات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ ان کو سنسکرت زبان اور چینی زبان سے تبتی زبان میں ترجمے بھی کیے اس وقت، اور کہا جاتا ہے کہ علم طب چینی زبان سے اس زمانے میں 700 کچھ عیسوی میں تبتی زبان میں منتقل کیا گیا تھا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا عروج پر ہے، اس دور میں بیرونی جو یلغار ہے اس سے ہم اپنی ثقافت کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا دور تو گزر گیا، ہم نے جو کچھ کرنا تھا کاغذ پہ اتارا، ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، تمدن، ان کی تاریخ کو محفوظ کیا ہے۔ علاقے کی زبان پر قرآن مجید میں ترجمے ہوئے ہیں، لغت مرتب ہوئی ہیں، داستانیں لکھی گئی ہیں، افسانے لکھے گئے ہیں، شاعری کے بہت بڑا ضخیم سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ آپ جیسے نوجوانوں کا کام ہے، آنے والی نسلوں کا کام ہے، ان چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے کیسے مربوط کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو آگے کیسے وہ بڑھا سکتے ہیں، یہ اب آپ لوگوں کے کندھوں پر ہے۔ ہم نے اپنا رول ادا کیا، آپ کے لیے وہ تمام ثقافتی قدریں منتقل کی، تہذیبی اقدار آپ کو پہنچا دی، زبان کے جو گلوسریز ہے، مثلا گرامر ہے یا لغت ہے، ان کی شکل میں آپ تک پہنچا دی ہیں، منتقل کر دی ہیں۔ اب یہ نوجوانوں کا کام ہے، ان کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر انداز میں ٹیکنالوجی سے کیسے مربوط کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہ آپ سے عرض کروں، ابھی ہم نے بلتی زبان کے لیے نصاب سازی کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، بلکہ گورنمنٹ سطح پہ گلگت بلتستان کی ساری زبانوں کے لیے نصاب سازی کا پروجیکٹ موجود ہے، لیکن اب کام کرنے والے سست روی کا شکار ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پہ آپ کو معلوم ہے کام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو دعوے کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ اس کی میٹنگیں ہوئیں، 2 سال پہلے میٹنگیں ہوئیں، ابھی تک اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا ہے۔ گلگت بلتستان کی تمام زبانوں پر نصاب سازی مطلب پہ شروع سے ہی قاعدے سے وہ شروع کرنا تھا، اور بلتی میں، شنا میں، برشسکی میں، وخی میں، کھوار میں یہ ساری چیزیں کرنی تھی، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو سکا ہے۔ پھر بھی بلتستان کی سطح پہ ہم نے قاعدہ چھاپا ہے، بک 1 چھاپی ہے، بک 2 بھی چھاپی ہے، اور بھی کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جو رول ادا کیا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں اپنی نوجوان نسل سے، وہ اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اچھا سر، یہی میرا اگلا کوشچن بھی یہی تھا کہ کیا گلگت بلتستان کے کلچر کو، گلگت بلتستان کے مختلف زبانوں کو، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی اس عظیم تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی کام اس طرح کا نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا، تو کیا یہ گلگت بلتستان کے اس تہذیب کو، اس عظیم تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس زبان کو آگے بڑھانے کے لیے کام نہ کرنے میں حکومتی کوتاہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی خاص کوئی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کام کرنا نہیں دے رہا ہے؟ نہیں، ہم حکومت کس کی ہے؟ حکومت گلگت بلتستان والوں کی حکومت ہے، اسمبلی آپ کی بنتی ہے، یہاں سیکٹریز میرے خیال میں 70% سے ایبو گلگت بلتستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ کی تہذیب کو، ثقافت کو، ادب کو، تاریخ کو۔ دیکھیں، ہم نے اکیلے تنہا یہ سارے کام کیے ہیں، کسی نے ہمیں نہیں روکا، تو آپ کو روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قومی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، بلکہ قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 حکومتیں جو پچھلی 2 حکومتیں گزر گئی نا، ہم نے ان کو تجویز دی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، جی، گلگت بلتستان ادبی بورڈ قائم کیا جائے، تاکہ اس ادبی بورڈ کے ذریعے یہاں کی زبان کو، یہاں کی ثقافت کو، یہاں کے ادب کو تحفظ دیا جائے، اس کو فروغ دیا جا سکے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اس میں جو قانون
بنانا تھا، مسودہ قانون بھی تیار کر کے آپ کے چیف منسٹرز کو بتایا کہ یہ کریں آپ، یہ آپ کی زبان، آپ کا تشخص آپ کی زبان میں ہے، آپ کا تشخص آپ کی ثقافت کے اندر ہے. جب آپ اپنی ثقافت کو بلا دیں گے، آپ اپنی زبان کو بلا دیں گے، تو آپ کی مثال اس کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. بالکل. یہاں 1972-73 میں مجھے ایک ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گلگت میں ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے وہ آئے، وفد گیا، وفد جا کے انہوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں. بھٹو نے مسکراتے ہوئے ہمارے اس وفد سے کہا تھا صوبہ بھٹو بناتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اور کون بناتا ہے جی، آپ کے پاس اختیارات ہیں. اور اس وقت کے وزیر اعظم بہت با اختیار وزیر اعظم ہوتے تھے، آپ کے پاس بہت لامتناہی اختیارات ہیں. بھٹو نے کہا یہ بھٹو نہیں بناتا ہے صوبہ، بھٹو آپ کی تاریخ بناتی ہے، آپ کی ثقافت آپ کو صوبہ بناتی ہے، آپ کا تشخص آپ کو صوبہ بناتا ہے. آپ اپنی تاریخ مرتب کریں، آپ اپنی ثقافت کو محفوظ کریں، آپ اپنی شناخت ابھاریں، صوبہ خود بہت بن جائے گا. بالکل. اچھا سر، اسی گفتگو میں ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا، وہ تجسس ہو رہا تھا وہ سوال پوچھنے کے لیے. وہ یہ کہ آپ نے خود کہا کہ کوئی بھی قوم بغیر شناخت کے جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس کو پامال کرنے میں دنیا مطلب اس میں آسرا نہیں کرتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو، اپنی تاریخ کو، اس عظیم تاریخ کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے 2 درجن سے زائد بکس لکھی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ آج کل تو ایک بک ہی لکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ نے تو 2 درجن سے زائد بکس لکھ چکے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کوئی بڑا ہم نے تیر نہیں مارا ہے. دنیا میں 1000 کتابیں لکھنے والے لوگ بھی ہیں، 500 کتابیں لکھنے والے لوگ بھی ہیں، 100 کتابیں لکھنے والے لوگ بھی ہیں. اگر آپ کا عزم پختہ ہو، منزل کا تعین ہو اور جذبہ آپ کے سینے کے اندر مجزن ہو تو آپ دریاؤں کا رخ بدل سکتے ہیں. کتابیں کیا ہیں؟ آپ اس پہاڑ کو توڑ سکتے ہیں. کتابیں لکھنے کی بات نہیں ہے. بالکل. عزم پختہ ہونا چاہیے، ارادہ پختہ ہونا چاہیے، اور وہ عزم صمیم کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کام کریں تو یہ 2 درجن کتابیں کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت وقت ضائع کیا ہے. اگر ہم آج سے 15-20 سال پہلے سے، 30 سال پہلے سے اگر اس ریپٹ پر، اس رفتار کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے تو شاید میں 100 کتابوں سے زیادہ میں لکھ سکتا تھا. لیکن اس وقت وسائل نہیں تھے، ذہنی اتنی میچورٹی نہیں تھی. آج سے 30-35 سال مسائل پہلے زیادہ تھے، مسائل بہت زیادہ تھے. تو پھر ہوش جب سنبھالا تو بہت وقت گزر چکا تھا، پھر بھی ہم نے اپنے طور پر اپنا حصہ ڈالا ہے. تو انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریفرنس بک کے طور پر ان کے لیے ایک اثاثہ ہوگا، اور پھر انہی چراغوں سے پھر چراغ جلتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کا یقیناً موقع ملا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ناظرین، یقیناً ابھی سر نے بھی کہا کہ کوئی بھی قوم مضبوط عزم اور بلند حوصلے کے ساتھ آگے نہیں بڑھے تو اپنی شناخت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور دیگر مشکلات کا بھی سامنا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم سب گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مضبوط حوصلے کے ساتھ اور اس کے علاوہ ایک بلند عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور یقیناً اسی کے ساتھ ہم گلگت بلتستان کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اگر ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے. تھینک یو سو مچ.